الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. آد کو ذکر فرما رہے ہیں وہ حقوق کے جو بندوں سے متعلق ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے جب تک کہ بندہ ہی اس کو معاف نہ فرما دے. کچھ حقوق کا تذکرہ آیات سابقہ کے اندر آ چکا ہے. پہلی آیت کریمہ کے اندر 7واں حق اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر سب سے افضل اور اشرف مخلوق اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنائی. آدم اور ذریت آدم کو اللہ نے اشرفیت اور افضلیت سے نوازا اور ایک دوسرے کا باہم تعلق اور رشتہ قائم کر دیا کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر ایک جیسے ہیں. اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا انما المؤمنون اخوہ. ایمان والے ایک ماں باپ کی اولاد کے مانند ہے. جیسے ایک ماں اور ایک باپ کی جو چند اولادیں ہوتی ہیں آپس کے اندر محبت، ایمان والے آپس کے اندر ایسے محبت کے اندر مربوط ہیں، بندھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ انسان دنیا میں آ کر کے آپس کے اندر دستے گریباں ہو جاتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بھائی بھائی خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، جہالت اور بددینی کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ رشتے کو، مروت کو، مریادہ کو ختم کر دیتا ہے. بس خود غرضی، مطلبی اور سواست پن اس کا اپنے اندر جنم لے لیتا ہے اور پھر اس صورت کے اندر کبھی کبھی نوبت انتہائی مرحلے تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بھی ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اسی حق کو بیان کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. حقوق العباد میں سے 7واں حق یہ ہے کہ کسی کے جان کو نہ مارو جس کو اللہ نے منع کر دیا ہے، جس کے مارنے سے اللہ نے آپ کو روک دیا ہے، جس کی جان لینے سے اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے. ہاں اگر ناحق اور کسی وجہ سے غلط طریقے پر کام ہوتا ہے تو وہ عند اللہ معاف، لیکن اللہ نے جن جن کو مارنے کو منع کر دیا ہے ان کو مارنا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے الا یہ کہ حق کے طریقے پر ہو. اگر حق یہی بنتا ہے کہ اس کو مارنا ہے تو پھر اس صورت کے اندر گنجائش، ورنہ تو کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، خاص طور سے اہل ایمان کو.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف کو دیکھتے ہیں، غلاف کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ تیری شان اللہ نے کتنی عظیم بنائی ہے، تیرا مرتبہ اللہ نے کتنا بلند رکھا ہے، تیرے احترام اور تیرے تقدس کا کیا ٹھکانہ ہے، تیری عظمت کا، تیری حرمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اتنا عظیم المرتبت مقام اللہ نے تجھے عنایت کیا ہے، اتنے اونچے درجے پر اللہ نے تجھے بنایا ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کے نزدیک مومن کی عزت، مومن کی آبرو جو ہے وہ تیری عظمت سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ انسان مسلمان بیت اللہ کی کتنی عزت کرتا ہے، بیت اللہ کے لیے تڑپتا ہے۔ جو حجاج کرام ہیں، معتمرین ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب بیت اللہ جاتے ہیں تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جذبات ان کے کیا ہوتے ہیں، اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جھکا جاتا ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے بیت اللہ کی قربت کو اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر عظمت کعبہ اور بیت اللہ کا احترام کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، اس لیے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کہیں بڑا درجہ اگر کسی چیز کا ہے تو وہ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے، جب عزت کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس کی جان کو مارنا کس قدر بڑا جرم ہوگا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اللہ نے جس جان کے لینے سے آپ کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کو مارو بھی نہیں۔ ہاں اگر کوئی حق ہی پڑ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر گنجائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے باشندے، جتنی زمینیں ہیں اس پر رہنے والی مخلوق، جتنے آسمان ہیں اس پر رہنے والی مخلوق، اگر تمام کے تمام کسی مومن کو قتل کر دے تو اللہ رب العزت ان تمام کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ صرف ایک مومن کو مار دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت سب کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے مومن کا اور کتنا بڑا جرم ہے ناحق قتل کرنے کا۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی مسلمان کو مارنے کے لیے کسی ظالم کی مدد کی، کسی کلمے کے ذریعے سے، اپنی کسی بات کے ذریعے سے رہنمائی کر دی اور اس کو مار دیا گیا، تو اللہ رب العزت اسی ایک کلمے سے ظالم کی مدد کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو قتل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم کفر وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی گلوچ کرنا، مسلمان کو سب و شتم کرنا، مسلمان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ فسق و فجور ہے، اور اس کو قتل کر دینا ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کو حق سمجھتے ہوئے مار رہا ہے تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ چند ایسے جرم ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی جان لی جا سکتی ہے۔ وہ تین مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، سنگسار کر
دیا جائے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی ہے کسی مسلمان کو حق سمجھتے ہوئے مار رہا ہے تو اس کے بدلے کے اندر قصاصاً اس کو بھی قتل کر دینا جائز اور درست ہے۔ اور تیسرا ہے دامن اسلام سے وابستہ ہو کر کے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر کے پھر ایمان سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی ہے کہ اس کی بھی سزا یہی ہے کہ اس کا بھی خاتمہ۔ اس کے علاوہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بھی انتہائی مرحلے کے اندر ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، اگر ہم اپنے سماج کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو اپنی ذرا سی خود غرضی کی وجہ سے ہم دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے، بیٹا باپ کو مار ڈالتا ہے، پڑوسی پڑوسی کو مار ڈالتا ہے، دوست دوست کو مار دیتا ہے، دنیاوی غرض کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ناقابل معافی اور ناقابل تلافی ہے۔ سیدنا امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے انسان گناہ کرتے ہیں ان تمام گناہوں کو یہ امید ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیں گے، اس گناہ کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے، اور خود اس گناہ کو بھی یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مٹا دے، ختم کر دے، معاف فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھیے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم کچھ تو خون کے دریا بہا دیتے ہیں، آپس کے اندر ہم مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نام ہے بقا کا، اسلام نے آ کر کے کچھ تو خون کو مٹایا ہے، ختم کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ مورخ جان لکھتا ہے، تاریخ کا طالب علم اس سے واقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب کے اندر جنگوں کا ایسا سلسلہ تھا کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی تھی تو نسلم بعد نسل ان کے اندر خونی رنجش چلا کرتی تھی، اور وصیت کیا کرتے تھے مرتے وقت کے اندر کہ اس جنگ کو جاری رکھنا، اس کا بدلہ لینا، اس کو مارنا۔ انڈے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے تو قبیلے کے قبیلے ختم ہو جایا کرتے تھے، خاندان کے خاندان ختم ہو جایا کرتے تھے، آبادیاں ویرانیوں کے اندر تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انسان انسانیت کے ساتھ میں آپس کے اندر مربوط ہے، اس میں جنگ و جدال کی اجازت نہیں ہے، قتل و خون کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آتا ہے انسانوں کی جانوں کی، انسانوں کی مالوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ اسلام نے آ کر کے روک لگا دی کہ کسی کے مال کو ناحق ہڑپنا جائز نہیں ہے، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا جائز نہیں ہے، کسی کے مال کو غصب کر لینا جائز نہیں ہے، ایسے ہی کسی کی جان کو لے لینا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر کے اس کی آبیاری کی ہے، اس کی تعلیم کی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے 7واں حکم حقوق العباد سے متعلق کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مارنے مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے، اگر وہ ظلماً قتل کر دیا گیا ہے تو اللہ کے یہاں وہ خون بھی رائے گا نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر مقتول کو قتل کر دیا گیا، ظلماً قتل کر دیا گیا ہے، تو ہم نے ان کے ورثاء کو،
ہم نے اس کے نائبین کو، ہم نے ان کے جانشین کو قوت سے نوازا ہے کہ وہ بدلے کے اندر اس سے قصاص لے سکتے ہیں۔ اگر چاہے تو قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کرا سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں دریا دری کا معاملہ کرنا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، یہ بڑا درجہ ہے، لیکن اس کا بدلہ لینے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ لیکن بدلے کے اندر بھی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو اس کے اندر مساوات اور برابری کا درجہ دیتا ہو۔ یہ اسلام واحد مذہب ہے کہ اس نے ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا ہے۔ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو روکنے کے اسلام نے طریقہ بتایا، اور اگر اس ظلم کا بدلہ لیا جا رہا ہے تو جتنا ظلم ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت کے اندر کہ عرب کے اندر یہ دستور تھا، اگر کسی آدمی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے تو بعض لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک اس کے خاندان کے، اس کے گھر کا کوئی فرد نہ مل جاتا اسی کو قتل کر دیتے تھے۔ قاتل تو ہاتھ نہیں آتا تھا، لیکن قاتل کے گھر والے اگر نظر آ گئے، خاندان والے نظر آ گئے ہیں، دوست احباب نظر آ گئے ہیں، انہی کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور بعض کے اندر یہ دستور تھا، اگر کوئی بڑا آدمی ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے تو ایک دو کے اوپر کافی اکتفا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے بدلے کے اندر 2 4 5 8 10 کو مارا جاتا تھا۔ جب ایک کے بدلے میں 10 کو نہیں مارا جاتا تھا اس وقت تک ان کا بدلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور بعض کے علاقوں کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے، قتل کر دیا ہے، تو اس کے بدلہ لینے کے لیے جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کرتے تھے، اس کے گھر والوں کو قتل کرتے تھے، اور قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی ناک بھی کاٹتے تھے، ان کی آنکھیں بھی نکال لیتے تھے، ان کے جگر کو نکال لیتے تھے، ان کے دل اور گردے کو نکال لیا کرتے تھے، ان کا مسلح بنا دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک کو قتل کیا ہے تو بدلے کے اندر جس نے قتل کیا ہے اسی کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس نے صرف قتل کیا ہے تو آپ صرف قتل کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، منہ کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے قتل کیا اور آپ نے اس کے ساتھ میں زیادتی کر دی تو پھر اس صورت کے اندر ظالم آپ کہلائیں گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ یہ ہے مساوات کے انتقام بھی لینا ہے، اگر بدلہ بھی لینا ہے تو برابر۔ ایک تھپڑ مارا ہے تو ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہیں، ایک چانٹا مارا ہے تو ایک ہی چانٹا مار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈنڈے کے ذریعے سے مارا ہے تو ڈنڈے ہی کے ذریعے سے مار سکتے ہیں، آپ چھری کے ذریعے سے نہیں مار سکتے ہیں۔ یہ اسلام کہتا ہے اگر اس کے خلاف کرو گے تو قیامت میں آپ بجائے مظلوم کے ظالم ہو جاؤ گے۔ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے جابر اور ظالم بادشاہ جو گزرا ہے وہ حجاج ابن یوسف الثقفی گزرا ہے، جس نے ہزاروں صحابہ کو، ہزاروں تابعین کو ناحق قتل کیا۔ اس کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ روزانہ کسی صحابی کو، کسی تابعی کو قتل نہ کرا دیتا تھا اس وقت تک وہ ناشتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم اور جابر وہ گزرا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے جابر وہی کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں مجتہدین اور فقہا سے ایک شخص نے یہ کہا کہ وہ ظالم اتنا سخت ہے کہ برائی کے علاوہ کچھ کام کرتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو وہ کسی نہ کسی کو قتل کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے۔ تو اس برائی کرنے والے نے ان فقہا کے سامنے جب حجاج کا تذکرہ کیا تو برائی سے تذکرہ کیا۔ ان لوگوں نے اس برائی کرنے والے سے کہا کہ بھائی جو برائی تم حجاج کی کر رہے ہو،
کیا تمہارے پاس اس کی سند ہے؟ کیا تمہارے پاس اس کا ثبوت ہے؟ کیا تمہارے پاس اس کی شہادت ہے؟ جو برائی کا تذکرہ تم نے ہمارے سامنے کیا ہے، کیا واقعتاً وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے یا سنا ہی سنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہے۔ تو وہ مجتہدین فقہا کہتے ہیں تو یاد رکھو، قیامت کے روز میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت جب حجاج ابن یوسف سے انتقام لیں گے کہ ناحق مجتہدین کو قتل کیا، ناحق صحابہ کو قتل کیا، ناحق تابعین کو قتل کیا، اور انتقام کے اندر حجاج کو سزا دی جائے گی، تو یاد رکھیے اسی وقت کے اندر اللہ تعالی حجاج کو تجھ سے بھی بدلہ دلوائیں گے کہ تو نے جو اس پر الزام لگایا ہے، آیا وہ الزام اس کے اندر صحیح بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا ہے؟ جو برائی تو نے حجاج کی ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر تو نے ایسی بات کہی ہے جو حجاج کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ضرور حجاج کو دلوائیں گے، چونکہ اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ حق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر ظالم کو سزا دی جا رہی ہے تو ظالم پر جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو بھی اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ ہے عدل اور انسانیت اور مساوات جو اللہ رب العزت کے یہاں ہیں۔ آج ہم اپنے گریباں میں جھانکیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، بے ہوئی بات ہوتی ہے بدگمان ہو جاتے ہیں، کچھ بات ہوئی کہہ دیتے ہیں فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، اور اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، فوراً آگے بیان کر دیتا ہے، تو سمجھ لو وہ جھوٹا ہے، اور انسان کے برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بات آپ کے پاس میں آئی ہے تو آپ فوراً اس سے یہ کہیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ چل کر اس کے سامنے کیجئے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو حسن ظن پھیلے گا، بدگمانی نہیں پھیلے گی، بیماریاں نہیں پھیلیں گی، اور اسلام کا معاشرہ نکھر کر کے سامنے آئے گا۔ اور جب بے ہوئی بات کو آگے پھیلا دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا، معاشرہ گندا ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری برادریوں کے اندر آ گئی ہے کہ کسی نے کوئی بات کہی اسے آگے کر دیتے ہیں، جبکہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ حجاج ظالم ہے، تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ظالم ہے، لیکن جب کوئی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہی بات پائی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر یہ بات نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ اس کے اندر ہیں، لیکن یہ والی بات اگر نہیں ہے تو اس کا بدلہ تجھ سے دلایا جائے گا۔ اس لیے زبان کو کھولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ مسلمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آج یہ سب سے بڑی خرابی ہے، معاف کرنا، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے امام کے خلاف آواز کو کھول دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے ہیں، بلکہ بے محابت جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، علماء کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں، کسی عالم دین کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں، کسی بزرگان دین میں سے کوئی اس کو کہہ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا۔ نہیں، اگر وہ بات جو تم نے کہی ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو یہ آپ نے حق العبد کو ضائع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حق کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ 8واں حق العبد کو ذکر کرتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم جو ہوا کرتے ہیں، جن کے ماں اور باپ بچپنے کے اندر رخصت ہو گئے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت کو، ان لوگوں کے مرتبے کو، ان لوگوں کے مقام کو بیان کیا کہ جو کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کسی یتیم کا سہارا بن جاتے ہیں، کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت کے اندر ایسے داخل ہوں گے جیسے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ وہ یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا بھی جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ میں آیت کریمہ کے اندر یہ بھی کہا، جب کوئی یتیم آپ کے زیر نگرانی آ جائے گا تو آپ کو اس کے حق کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس یتیم کے مال کو ہڑپنا شروع کر دے۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کے لیے جو پیسہ اثاثہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، آپ اس کے نگراں بن گئے اور آپ اس کے کھان پین کا دھیان رکھ رہے ہیں۔ اسے ضرورت تو ہے 100 روپے کے خرچ کرنے کی، آپ نے 500 روپے خرچ کر دیے۔ اس کو 1 جوڑی کپڑے کی ہیں، آپ نے اس کے لیے 10 جوڑی کپڑے بنا کر کے 5 اپنے بھی بنا لیے ہیں۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ جنہوں نے یتیم کا مال کھا لیا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہ حق بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ جتنا بڑا درجہ ہے اتنی بڑی احتیاط بھی ہے کہ جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ اپنے مال کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں تو اس وقت تک آپ ان کے مال کی حفاظت کیجئے۔ جب وہ یتیم بڑے ہو گئے ہیں، ان کا جتنا مال ہے، چاہے ان کے والدین چھوڑ کر کے گئے ہوں، چاہے مسلمان ہمدردوں نے ان کے لیے مال کو اکٹھا کر کے ان کو دیا ہو، جس کی آپ دیکھ بھال کر رہے تھے، وہ مال ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کتنی عمر کے اندر کرنا چاہیے؟ جب وہ 14 سال کے ہو جائے تو ان کے سپرد کر دو، اور اگر 14 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے اندر سوجھ بوجھ اگر نہیں آئی ہے تو 18 سال کے جب ہو جائیں تو وہ مال ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کسی وجہ سے اگر ایسا ہے کہ 18 سال کے اندر بھی کچھ بچے وہ ہوا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کم عقلی ہوتی ہے، ان کو مال خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ یہ برے لوگوں کی صحبت میں جا کر کے اپنے مال کو لٹا دیں گے، ضائع کر دیں گے، تو پھر جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اب یہ اس لائق ہو گئے ہیں کہ اپنے اچھے اور برے کو پہچانتے ہیں، اس وقت تک آپ ان کے مال کی حفاظت کیجئے، پھر ان کے سپرد کر دیجئے۔ جب اس لائق ہو جائیں اس سے پہلے آپ کو ایک مال، حتیٰ کہ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے ایک ہی ہنڈیا میں پکا رہے ہیں، الگ الگ 2 ہنڈیے نہیں پک سکتی ہیں، ایک ہانڈی اپنی، ایک ہانڈی غریب کے مال کی، یتیم کے مال کی، تو 2 بنانا عورتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو آپ یتیم کے مال میں سے اپنی ہانڈی کے اندر ڈال رہے ہیں تو اتنا ہی ڈال سکتے ہیں جتنا اس یتیم کے لیے کافی ہے۔ مثلا 1 گلاس چاول اس یتیم کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو اپنے چاولوں کی ہانڈی کے اندر 1 گلاس چاول ہی ڈالیں گے۔ اگر 1 گلاس اور 1 پاؤ گلاس ڈال لیے تو قیامت کے روز آپ سے باز پرس ہوگی کہ یہ پاؤ چاول آپ نے کیسے کھائیں جو یتیم کا مال تھا۔ یہیں سے ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے جو دارالیتامہ چلاتے ہیں یا مدرسے چلاتے ہیں، تو مدرسوں کے اندر بھی یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے مال آتا ہے، ان کی نگرانی ہے کہ جتنا مال دیا گیا ہے وہ سارا مال انہی یتیموں کے اوپر خرچ۔ اگر اس مال میں سے آپ نے رتی برابر بھی خرچ کر لیا، اپنی ذات کے اوپر خرچ کر لیا، لوگوں نے تو دیا بچوں کے لیے، آپ نے اپنے مصرف پر استعمال کر لیا، تو قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے یتیموں کا حق کہ اگر کسی نے اس کو کر لیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، نوا حکم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں جو حق العبد سے ہے، وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ وعدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، عہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عہد جو اللہ رب العزت سے کیا ہوا عہد ہے، جیسے عہد الست کے اندر اللہ نے کہا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا پروردگار ہوں کہ نہیں، تو سب نے کہا تھا یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اب اللہ کو رب ماننا یقیناً حق ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو نماز پڑھنا آپ کے اوپر لازم، روزہ رکھنا آپ کے اوپر لازم، زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر لازم، حج کرنا آپ کے اوپر لازم، غریبوں کی دیکھ بھال کرنا آپ کے اوپر لازم۔ یہ تمام حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے، اور بندوں سے بھی وعدہ اور عہد کرنے کی دو صورتیں ہیں، دونوں کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک وہ عہد ہوتا ہے جو جانبین کی رضامندی سے ہوتا ہے، دونوں کی باہم رضامندی سے وہ معاملہ طے ہوا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس کا توڑنا درست نہیں ہے۔ مثلا آپ گئے جابر بھائی کی دکان پر اور جا کر کے یہ کہا کہ 100 روپے کا آئس کریم کا پیکٹ دے دیجئے، انہوں نے قبول کر لیا، پیسے لے کر کے گلے میں رکھ لیے یا بار کوڈ لے کر کے اپنے اکاؤنٹ کے اندر ڈلوا دیجئے اور چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کسٹمر کہہ رہا ہے آئس کریم کا پیکٹ دو، تو کہنے لگا دے کے بھول گیا ہے، تو نے مجھے پیسے کب دیے ہیں، تو نے کس کے سامنے دیے ہیں؟ پہلے رضامندی کا اظہار کر دیا کہ میں نے آئس کریم کا ایک پیکٹ 100 روپے میں آپ کو دیا، پیسے لے لیے، اب دے نہیں رہے ہیں، جبکہ دونوں کی رضامندی سے ہوا کہ ان کو وہ پیکٹ مبی دینا ہے، مشتری کو، گراہک کو ثمن اس کی قیمت دینی ہے، دونوں کی رضامندی سے ہوا، ایک دے رہا ہے دوسرا نہیں دے رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اپنے عہد کو پورا کرو، اگر عہد کو پورا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اور اس مشتری کے لیے شریعت نے یہ حق دیا کہ اب آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیے اور جابر بھائی کو دکان سے گھسیٹ کر کے عدالت کے اندر لے کر کے جائیے اور وہاں قاضی کے روبرو مقدمہ رکھ کر کے اپنا آئس کریم کا پیکٹ لیجئے۔ اگر ایسا وعدہ ہے جو باہم رضامندی سے ہو رہا ہے تو اس کا پورا کرنا ہے۔ آپ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، آپ نے اظہار کر دیا، مثلا آپ معماری کا کام کرتے ہیں، آپ کو بلا کر کے مالک لے گیا میری دیوار کی چنائی کرنی ہے، کہہ دیا میں آپ کے 1200 روپے لوں گا اور 1200 روپے کے اندر آپ کی پوری دیوار تیار کر دوں گا۔ اب آدھی دیوار تیار کرتے ہیں اور نکل مارتے ہیں کہ میرا ٹائم پورا ہو گیا، مجھے اب پورا نہیں کرنا ہے، میں نے صبح سے لے کے شام تک آپ کو پورا وقت دے دیا 8 گھنٹے، حالانکہ دونوں میں یہ طے ہوا تھا کہ 1200 روپے کے اندر اس دیوار کو تیار کروں گا، چاہے 1 گھنٹے میں تیار کر دیتے، چاہے 4 دن کے اندر تیار کرتے، یہ تھا آپ کا وعدہ، لیکن آپ نے شام ہونے کے بعد میں منع کر دیا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ کہتے ہیں اپنے عہد کو پورا کیجئے، اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے بدلہ لیں گے۔ اور اس شخص کو یہ حق دیا کہ آپ قاضی کے روبرو جا کر کے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیجئے۔ اور دوسرا وعدہ ہوتا ہے جو ایک جانب سے ہوا کرتا ہے، دونوں جانب سے نہیں ہوتا ہے، ایک ہی جانب سے ہوتا ہے۔ مثلا مولانا شاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نفیس تمہارا مکان بن رہا ہے، آپ کو میں 1000 روپے دوں گا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے خود اپنی طرف سے کہا کہ میں 1000 روپے آپ کو دوں گا۔ اب یہ دے نہیں رہے ہیں تو اس صورت کے اندر اب نفیس صاحب قاضی کی عدالت کے اندر جا کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں، یا حافظ شاکر کے قاضی قاری نور محمد ہیں تو ان سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا تو میرے 1000 روپے دلواؤ نہیں تو مدرسے سے نکالو انہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک شخص کی طرف سے کیا ہوا عہد ہے، دونوں طرف سے کیا ہوا نہیں ہے، لیکن حافظ شاکر کے اوپر لازم ہے کہ یہ بغیر کہیں جب وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں۔
جب 1000 کا انہوں نے وعدہ کیا ہے تو 1000 روپے دینا ہر حال کے اندر لازم۔ آخرت میں تو پکڑ ہوگی، لیکن دنیا کے اندر یہ قاضی کی عدالت میں جا کے مقدمہ نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 1000 روپے دوں گا اور اس نے دیے نہیں، مجھے 1000 دلوائیے، اس لیے کہ یہ جانبین کی رضامندی سے نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہاں، جس نے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جو وعدہ کر کے وعدے کو نہیں نبھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق قرار دیا، اسے مومن ہونے سے نکال دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا وعد اخلف، آپ نے جو وعدہ کیا، وعدے کی خلاف ورزی کی تو سمجھ لو منافق ہے۔ آج ہم نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے مسجد کے اندر کام ہوتا ہے، غالباً اکثر لوگ یہاں جو ہے وہ مسجد جمعہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جابر بھائی اپنا رومال اٹھا کر کے ممبر کی طرف کو چلتے ہیں۔ اب کہا کہ مولانا مجیب اللہ لکھواؤ حاجی جی کے نام سے 1000 روپے گیٹ کے اوپر کا کام ہونا ہے۔ تو مجیب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اگر میں نے آنا کانی کری تو پیچھے پڑ جائیں گے اور یہ کہیں گے تمہارے باپ سے ہمارا تعلق، تمہارے باپ اس مسجد کے متولی رہے ہیں، تمہارے باپ اس مسجد کے ذمہ دار رہے ہیں، اتنا بڑا حق ہے، اتنا گھیریں گے، مجبوراً دینا پڑے گا۔ تو وہ پہلے سے ہی یہ طے کر رکھا ہے، سب کے سامنے کہہ دوں کہ ہاں لکھ لو، دینے کا نہیں ہوں۔ وعدہ کر رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ میں دینے کا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وعدہ کرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ جس کے وعدے کو پورا کرنے کا دل میں خیال نہیں ہے اور پہلے سے یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے پورا نہیں کرنا ہے، لوگوں کے اندر دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ یہیں سے جماعت والے ساتھی بھی ایک بات یاد رکھیں، جب جماعت والے تشکیل کرتے ہیں کہ بھائی جماعت میں چلنا ہے، چلو کون کون نام لکھوائے گا، تو اس وقت کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی مستری دلشاد نے کہا لکھ لو، فلاں نے کہا لکھ لو، اور جب نمبر آتا ہے جائے گا تو کیا کہیں گے تقاضا آ گیا، وہ گھر کے اندر ایسا ہے، اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا وعدہ پورا نہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کو وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے جماعت والوں سے جانے کا وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو نبھانا آپ کے اوپر لازم ہے۔ یا تو صاف طور سے کہہ دو کہ ابھی ہمارا موقع نہیں ہے، اور اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو اگر پورا نہیں کیا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ایسے وعدے کو اللہ کہہ رہے ہیں اوفو بالعہد، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ان العہد کان مسئولا، جو تم نے وعدہ کیا ہے قیامت کے روز پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے پورا کیوں نہیں کیا۔ آج آدمی وعدہ کرتا ہے لیکن کوئی سا وعدہ بھی ایسا نہیں جو پورا کرنا چاہے تو پورا نہ کر سکے، اپنی خود غرضی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ نفیس صاحب نے لکھوا دیے کہ میں 5000 روپے دوں گا، کسی وجہ سے جہاں سے آنے تھے وہاں سے نہیں آئے ہیں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں جی آئے نہیں ہیں اس لیے نہیں دے رہا ہوں۔ نہیں، یہ وعدہ پورا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جب میں نے اللہ کے گھر میں دینے کے لیے 5000 کا وعدہ کیا ہے تو کیا میں اللہ کے لیے وعدہ پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض نہیں لے سکتا ہوں؟ اگر ابھی بیمار پڑ جاؤں تو قرض لے کر کے ڈاکٹروں کی فیس دوں گا، اگر ابھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میں لوگوں سے بھیک مانگ کر کے اس کو پورا کروں گا، لیکن جو وعدہ کیا اللہ کے لیے وعدہ کیا اس کو ہم نے کمتر سمجھا ہے، کمتر آنکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج پریشانیوں کے اندر مسلمان گھرا ہوا ہے۔ وعدہ کر لیا پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ ادھار لے لیجئے، جہاں سے آنے ہیں اندازہ ہے 1 مہینے میں آئیں گے، 2 مہینے میں آئیں گے، آپ 3 مہینے کے ادھار پر لیجئے، بتاؤ کون نہیں دے گا؟ یقیناً جب اللہ کے گھر کے لیے یا اللہ کے کام کے لیے آپ لیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیں گے۔ لیکن چونکہ ہمارے دلوں کے اندر وعدے کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وعدے کی عظمت نہیں ہوتی ہے، وعدہ کر لیا چھوڑ دیا،
وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ 8واں عہد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 8واں حق العبد ہے۔ اگر کسی بندے سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ قیامت کے روز ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا، اور جس کو اللہ رب العزت یہ کہہ دے پوچھا جائے گا تو سمجھ لینا کہ اللہ کی نظر کے اندر کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو تعلق حقوق العباد سے ہے وہ حقوق اللہ کے مقابلے کے اندر بڑھا ہوا ہے۔ اللہ ایک مرتبہ اپنے حق کو تو معاف کر دیں گے، آپ نے نماز نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو کر دیں گے، لیکن جو حق العبد ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کے اندر چوک نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ مارو جان کو کہ جس کے اللہ نے تم کو منع کیا ہے مگر حق پر۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جس شخص کو مارا گیا ظلماً فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو اب ہم نے زور دیا اس کے وارث کو، فلا یسرف فی القتل، پس قتل کرنے کے اندر حد سے تجاوز نہ کر جاؤ، انہ کان منصورا، وہ تو مدد کیا ہوا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اچھے طریقے پر، یہاں تک کہ وہ سمجھ کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔